Assalamu alaikum dear learners. How are you all? Hope you are doing well. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे ऑन इन्फ्लेशन. इंग्लिश ऐसे है ये इन्फ्लेशन के बारे में. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, वो वाली महंगाई जो डॉलर की कदर पैसे के मुकाबले में ज़्यादा होने की वजह से होती है. ठीक है, अपनी लोकल करेंसी की वैल्यू कम होती है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से महंगाई मुल्क में बढ़ जाती है. उसको कहते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है, 560 वर्ड्स का ये ऐसे है जिसमें मैंने ये हेडिंग अलग से ऊपर लिख दी है. अगर आपको हेडिंग वाला ऐसे लिखना है तो आप ये हेडिंग ऐड कर दीजिएगा. मैं बताती रहूंगी कि कहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, अगर आपको बिना हेडिंग वाला ऐसे करना है तो आप बिना हेडिंग के भी कर सकते हो. बहुत से लोग पूछते हैं हेडिंग करना ज़रूरी है. नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट हेडिंग से दिखने में अच्छा लगता है ऐसे. ठीक है ना, आपकी प्रेजेंटेबल लगती है एक चीज़, तो वो जो चेकर है वो देख के ही 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देगा. वरना ये देखिए ये पूरा ऐसे है 575 वर्ड्स का तकरीबन, तो ये आपका 2 से 3 शीट पेज में आ जाएगा आपकी आंसर शीट की. ठीक है, तो चलो मैं अब आपको स्टार्ट करती हूँ, पढ़ के बताती हूँ कि क्या है और कैसे है. ठीक है, फर्स्ट इसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन, देन लीडिंग कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, थर्ड है फ्रेजाइल इकोनॉमिक पॉलिसीज, फोर्थ है होर्डिंग डिसऑनेस्ट एटीट्यूड ऑफ ट्रेडर्स, फिफ्थ है स्टेप्स टू चेक इन्फ्लेशन, एंड लास्ट है कंक्लूजन. ठीक है, अब मैं बारी बारी आपको बताती भी रहूंगी कि कहाँ पे कौन सी आएगी हेडिंग. फर्स्ट तो आएगी इंट्रोडक्शन की. Inflation refers to a continuous general increase in the price of goods and services. Rise in prices is called inflation. Inflation at very fast rate is called hyperinflation. Medium is staccato inflation and low level is creeping inflation. ठीक है? During the recent years, the rise has abnormal and it has endangered the stability of our economy nationally and individually. In Pakistan, inflation has become an unending disease to our economy. Once a state is caught in the circle of inflation, then it will be difficult for that state to get rid of it. यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. अब आएगा फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन और लीडिंग कॉज ऑफ इन्फ्लेशन. या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे हैं, लीडिंग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन करते हैं, वॉट एवर. हेडिंग बनानी आपको आ जानी चाहिए बैचलर्स लेवल पे अब तक. ठीक है, नहीं आती तो मैं बता रही हूँ आपको, आप ये लिख लीजिएगा. नहीं तो फिर आप ऐसे ही याद कर लीजिए, पैराग्राफ वाइज लिख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. There are various factors that contribute to the rise in prices. Some are natural factors like unfavorable weather conditions, which affect the food products and lead to the shortage of commodities in the market. With more money chasing fewer goods, the price takes to the wings. And besides this natural problem, there are man-made problems as well, like hoarding. Hoarding means zakhira andozi, ठीक है, which contribute to the rapid increase in prices. The trading community, which sense a shortage of certain commodities, especially the essential commodities, they resort to large-scale hoarding. यानी कि जब ट्रेडर्स देखते हैं कि कोई चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, जैसे कोई फसल कम हो रही है, ठीक है ना, अब वो हो तो कम रही है, फिर उसको वो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी कर देते हैं कि जो चीज़ कम हो रही है इसको हम आधा आगे मार्केट में बेचते हैं, आधा अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ कर देते हैं. तो इसलिए भी आपके वो शॉर्टेज, एक तो पहले ही फसल कम, जिसकी वजह से वो चीज़ और महंगी बिकने लगती है. ट्रेडर्स जो ये मुनाफाखोर कह लें, ट्रेडर्स बिजनेसमैन कह लें, ये तो सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा होगा, हम आगे चल के इसको बेचेंगे तो हमारे फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअली वो किसी का फ़ायदा नहीं होता. ना इनका होता है, ना गरीबों का होता है, किसी का नहीं होता. मतलब अगर आप दूसरों का सोचेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, अगर आप दूसरों का नुकसान सोचेंगे तो आपका तो लाजमी होगा ही होगा. ये अल्लाह की तरफ से तय चीज़ है, तो इसको तो आप वो वाला साइकिल आप चेंज नहीं कर सकते जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है. तो आप अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं इस मामले में कि आप अपना फ़ायदा सोच रहे हो, पूरी इंसानियत को डुबो रहे हैं. खैर, कहाँ पे थे हम? हाँ, कम्युनिटीज़ का मीनिंग इससे पहले कि कोई सोचे कि क्या होता है. कम्युनिटीज़ मतलब वो चीज़ें जो भी आगे खाम माल जो होता है. कम्युनिटीज़ मतलब जो भी बेचने वाला माल होता है, अब चाहे उसमें कुछ भी खाने की चीज़ें हो, दूसरी चीज़ें हो, इस्तेमाल की चीज़ें हो, वॉट एवर. ठीक है, हम यहाँ थे. यस, दे रिलीज द होर्डिंग प्रोडक्ट्स आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइस. देखा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें मार्केट में कम होती हैं, वो जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको फिर मार्केट में फिर छोड़ देते हैं ताकि वो महंगे रेट पे अच्छे, मतलब उनको रेट अच्छे मिल जाए, लेकिन फ़ायदा उनका कुछ नहीं होता.
آگے چل کے ان کو بھی کوئی اور اس طرح مانگ بنا رہا ہوتا ہے. خیر. And make a neat margin over the investment in the hoarded products. They get so much profit but it waters inflation. جب وہ ان کو اس میں منافع لگتا ہے, ٹھیک ہے, لگتا ہی ہے ان کو کہ ہمیں منافع مل رہا ہے اس سے, لیکن وہ ایکچولی مہنگائی کو انکریز کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف ان کے نیچے وہ غریبوں کو مہنگی چیز بیچ رہا ہے, بلکہ وہ بھی جو چیزیں خرید رہا ہوگا نا آگے چل کے, وہ بھی اس کو مہنگی مل رہی ہوں گی. یہ وہی بات ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, مکافات عمل. یس, یہ وہی چیز ہے. دین آ جاتی ہے, یہ تھرڈ ہیڈنگ آئے گی میرے خیال سے, ہاں, فریجائل اکنامک پالیسی. ٹھیک ہے, کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی کوئی نا, فریجائل مینس بہت نازک ہے, بہت حساس قسم کی ہے, کہ کچھ بھی ذرا سا کچھ ہوتا ہے ایک دم سے ہل جاتی ہے. The rise of prices in Pakistan can also be attributed to the despicable acts of traders. Their only motive is to get maximum profit, and so they try to charge lot of money from the customer as much as possible. This has created a class of people who are becoming richer day by day, and the other class is becoming poorer. Hoarding is also playing a bad role in escalation of prices in the commodities. Okay. One of the most important reasons for inflation is the deficit budget. In order to cover the gap, ہاں یہ ہوگا وہ پالیسی والی تھرڈ ہیڈنگ, سوری وہ نہیں ہوگی, وہ اسی میں آئے گی, وہ ہارڈنگ کی ہیڈنگ میں لگا سکتے ہیں. وہ جو میں نے ابھی بتائی تھی نا, اس کو جسٹ ہارڈنگ اور ڈس آنےسٹ ایٹیٹیوڈ آف ٹریڈرس میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئے گا, اب آئے گا فریجائل اکنامک پالیسی, کیونکہ پاکستان کی بجٹ ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اتنا کوئی نازک ترین ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے, چاہے وہ ہماری سیاست ہو, چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے وہ دوسرے ملک میں کوئی جنگ ہو رہی ہو, اس سے ہماری مہنگائی متاثر ہو جاتی ہے. بتاؤ ذرا. اوکے, تو ہم کہاں تھے, یہاں تھے, نہیں یہ کر لیا تھا, یہ ہارڈنگ والی ہے ہیڈنگ, اور اب یہ آ گیا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن فار انفلیشن از دا ڈیفیسٹ بجٹ. In order to cover the gap, Pakistan has been printing more paper currency because foreign aid and taxes cannot cover up the deficit. جی یہ سب سے بڑی بیماری. ایک اور بڑی وجہ جو ہے مہنگائی کی وہ یہ ہے کہ جب بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ کا بجٹ اور آپ یعنی آپ کی انکم اور آپ کا آؤٹ کم جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کی آمدنی اور آپ کے زر مبادلہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے, تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ارینج کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستانی کیا, امریکہ نے بھی پچھلے کووڈ میں یہی کیا, اٹھا کے ایکسٹرا پیپر کرنسی چھاپ دی. مطلب پوری دنیا میں جتنے ڈالر اس وقت موجود تھے اس کا 40% ایکسٹرا انہوں نے اپنی مرضی سے چھاپ کے دنیا میں بھیج دیا, جس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگائی آئی ہے پوری دنیا میں. ان کا تو کچھ نہیں گیا, مطلب امیروں کا تو کچھ نہیں گیا, ان کے ملک میں بھی, امریکہ میں بھی جو غریب سے جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں, وہ مہنگائی چلا رہے ہیں, کیونکہ ان پہ بھی اس کا اثر پڑا ہے, بیکاز انہوں نے اپنا ڈالر ایویں چھاپ دیا اٹھا کے کہ ہم تو کووڈ میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو گھر بیٹھے ان کو سیلری دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے رہیں, 1 سال 2 سال جتنے سال بھی رہنا چاہے وہ گھر بیٹھے. مطلب عجیب منطق ہے, وہ گھر بیٹھے ہیں اور آپ ان کو بیٹھ کے چھاپ کے دیں اور پوری دنیا اس کو بھوگ دے کہ مہنگائی پوری دنیا نے سہنی ہے. یہ ہمارے ملک میں بھی مہنگائی اس وجہ سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جو آپ کو تیل کے پرائزز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے. اور پاکستان نے بھی یہی کیا ہے کام پچھلے دنوں میں. پاکستان اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن شکر ہے پیپر کرنسی اگر ایک کوٹا ہوتا ہے, اس کوٹے تک آپ پیپر کرنسی پرنٹ کر سکتے ہو. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو جو حال آپ نے دیکھا ہوگا, میرے خیال سے زمبابوے کا تھا, ان دونوں میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, کسی ایک ملک کا حال ایسا ہوا تھا کہ ایک روٹی کے لیے ان کو پورا وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک ریڑھی ہوتی ہے نا جس میں بجری لے کے جاتے ہیں مزدور, وہ ریڑھی بھر کے وہ پیسوں کی گڈیاں لے کے جا رہے تھے ایک روٹی خریدنے کے لیے. مطلب یہ حال ہو گیا تھا ان کے وہاں, مہنگائی کا یہ عالم تھا, کیونکہ انہوں نے اسی مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کرنسی نوٹ زیادہ چھاپنے لگ گئے تھے. دیٹس وائی ان کی جو پورے ملک کی جو معیشت ہے وہ ٹھپ ہو کے ختم ہو چکی ہے. سری لنکا کا بھی یہی حال ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا نیوز وغیرہ میں. اللہ بچائے, پاکستان کو اپنے زبان میں رکھے, لیکن پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے ویسے. اوکے, سو ہم کہاں تھے. ان آرڈر ٹو کور دا گیپ, پاکستان ہیز بین پرنٹنگ مور پیپر کرنسی بیکاز foreign and taxes cannot be
cover up the deficit. Therefore, there will be greater circulation of paper money. There will be hike in prices of domestic use products as the purchasing power of the people has increased. Wrong taxation policy has also been responsible for the rise in prices. The hike in taxes results in greater desire to avoid taxes. Thus, public takes wrong way of not paying taxes and there will be escalation in prices. یہ بھی ایک وجہ ہے جب ہم ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہاں مہنگائی کی وجہ سے رانگ ٹیکسز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, پالیسیز ایسی بنا دیتے ہیں کہ فالتو کے ٹیکسز لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوگ ڈر کے مارے پھر وہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ٹیکس ہم دیتے ہیں نا جب گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ ہمارے ٹیکس سے ہی چیزیں خریدتی ہے, چاہے وہ باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی چیزیں ہوں یا چاہے وہ اپنے سرکاری افسروں کو اپنے انڈسٹریز کو پیسے دینے کی بات ہو, وہ ہمارے ٹیکسز سے ہی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے پاس اپنا پیسہ تو نہیں ہے نا, وہ یہی جو پیسہ ہے اس کو گھما رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک کا وہاں وہاں کا وہاں دے رہی ہے, تو یہ ہمارے ہی ٹیکسز ہے. اگر ہم ہی نہیں دیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا, یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ٹیکسز ادا کرنے چاہیے, ٹیکسز ہم پہ فرض ہیں اس ملک کے, سمجھ لیں امانت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ادا کریں گے تو آپ بھی فائدے میں رہیں گے, آپ کو بھی کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے اس کا فائدہ ہی ہوگا. وہی بات ہے مقافات عمل. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں وہ سائیکل گھوم کے آپ کے پاس ضرور آتا ہے. Thus people take wrong way of not paying taxes and there will be escalation in price. Pakistan's government has been making a great effort to check this inflation. The rate of interest has been increased in order to encourage savings and withdrawal of currency. The government is making effort to increase industrial output so that the level of consumption is leveled with that of output. But unfortunately, the government has not met with success in getting rid of inflation. The rise in prices goes non-stop. Some suggest that there would be demonetization of currency, but the government thinks that it is an irregular method and will create doubts in the minds of people about the stability of government. The rise in the prices of petrol has affected the prices in our country. Pakistan is not producing more than 20% of its total requirement of oil. So we have to import a huge amount of oil every year. Moreover, no step has been taken against the traders who are mainly responsible for unreasonable rise in the price. Okay, تو یہ پورا ہی ہو گیا تقریباً. ٹھیک ہے, ہاں اسٹیپ ٹو چیک انفلیشن والی جو ہیڈنگ وہ میں بھول گئی, یہ دو ہیڈنگس آپ کو بتائیں. اسٹیپس ٹو چیک انفلیشن والی ہیڈنگ آئے گی یہاں بیچ میں جہاں پاکستان کا لکھا تھا نا withdraw of currency. No, Pakistan government have been making a great effort to check this inflation. یہاں سے آئے گا. اوکے, سمجھ آ رہا ہے, پاکستان گورنمنٹ have been making, یہاں سے آئے گا اسٹیپس to check inflation, یہ heading steps to check inflation. next line last paragraph آئے گا conclusion کا. کہاں گیا conclusion, پاکستان والا یہاں سے وہ شروع ہوا تھا check. okay, the rise in price of یہ والی ہو سکتی ہے. and the price of petrol has affected the prices in our country, so mainly responsible for unreasonable rise in the price. ٹھیک ہے نا, یہ لاسٹ آئل کی جو رائز کی بات ہو رہی ہے یہاں سے, the rise in the price of petrol. اس کو کنکلوژن میں ڈال دیجیے گا کیونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے آپ کی مہنگائی ہونے کی. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ میں آپ کو کسی اور ایسے کے ساتھ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ اگر کوئی ٹاپک آپ کو چاہیے ایسے کے لیے تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتا دیں, میں نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بناؤں گی. اور پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز جلد سے جلد آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.